کہ اے میرے نبیوں اور رسولوں، گویا عالم اجساد میں ابھی روح منتقل نہیں ہوئی، رب نے بہت پہلے یہ فیصلہ فرما لیا تھا کہ میں نے یہ نبوت اور رسالت کے تاج کن کن خوش نصیب لوگوں کے سروں پر سجانا ہے۔ تو گویا نبوت اور رسالت، کوئی کہے کہ میں نماز کی پابندی کر کے، نفلی عبادت کی کثرت کر کے، نفلی روزوں کی کثرت کر کے، زیادہ حج اور عمرے کر کے، عبادت کے بل بوتے پر اس مقام کو میں حاصل کر لوں، یہ بس میں ہی نہیں ہے کسی انسان کے، یہ تو اللہ کی عطا تھی۔ رب نے عالم ارواح سے بہت پہلے یہ فیصلہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں گویا رب سے کیا مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے مولا جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، اور رب کے انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان میں سب سے افضل و اعلیٰ جو جماعت ہے، جو گروہ ہے، وہ اللہ کے نبیوں کی جماعت ہے۔ ماشاءاللہ۔ گویا ہم اپنے لفظوں میں رب سے یہ مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں اپنے نبیوں اور رسولوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو سب سے بڑی نعمت نبوت و رسالت اللہ نے دی، اور اس کے بعد جہاں اور بے شمار انعامات و اکرامات سے اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو نوازا، ان میں سب سے پھر اور بڑی نعمت وہ معجزات تھے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائے۔ معجزات کیوں عطا فرمائے گئے؟ تاکہ جب یہ میرے نبی اور رسول اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کریں کہ ہمیں تو اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا، وہ صداقت میں مانگیں گے کہ کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے، کس بل بوتے پر ہم آپ کو مانیں کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ پھر رب کے دیے ہوئے ان معجزات کو ان نبیوں اور رسولوں نے لوگوں کے سامنے رکھا کہ دیکھو یہ وہ کام ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا، اب میں یہ کر رہا ہوں، یہ اپنی قوت اور طاقت سے نہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ قوت۔ سبحان اللہ۔ یہ معجزہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ بنی اسرائیل کی طرف نبی بن کے آئے، رسول بن کے آئے، تو آپ نے اپنی قوم کے سامنے، اس وقت کے لوگوں کے سامنے یہ فرمایا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ معجزات اپنی نبوت اور رسالت کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ رب کے نبی اور رسول اس وقت کے، اس زمانے کے لوگوں کے سامنے وہ معجزات رکھتے تھے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے، جس نے مجھے نبی اور رسول بنایا، اس رب نے مجھے چند معجزات بھی دیے ہیں۔ وہ معجزات کیا ہے؟ فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنی نبوت و رسالت کی صداقت میں، سچائی میں فرماتے ہیں دیکھو میں مٹی کو لے کر مٹی سے پرندہ تمہارے سامنے بناتا ہوں، پرندے کی شکل کا، فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس مورتی میں، اس مٹی کے بنے ہوئے پرندے میں پھونکتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ میرے اللہ کے حکم سے حقیقتاً پرندہ بن جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کیا کمال اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے بظاہر ایک ہی جیسی شکل کا پرندہ بناتے تھے، پھر آپ جس پرندے کا تصور ذہن میں لے کر اس مٹی کے پتلے میں پھونک مارتے تھے، وہی پرندہ مارتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بظاہر مٹی کا بننے والا پرندہ سب کی شکل ایک جیسی ہوتی تھی۔ رب کے دیے ہوئے کمال کا ذرا مشاہدہ فرمائے کہ رب کا پیارا نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک جیسی مورتی، ایک جیسی شکل و صورت کا مٹی کا پرندہ بنا کے جب پھونک مارنے لگتے تو ذہن میں جس پرندے کا تصور آتا حقیقت میں وہی پرندہ بن جاتا۔ ماشاءاللہ۔ اور اللہ نے پیارے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی پھونک میں وہ اثر رکھا کہ جیسے ہی آپ اس میں پھونکتے اس کے ظاہری اور باطنی اعضاء بن جاتے۔
ٹانگیں بھی پھونک مارنے سے بن جاتی، پر بن جاتے، پاؤں بن جاتے، چونچ بن جاتی، آنکھیں بن جاتی، دل بن جاتا، رگیں، پٹھا، خون وغیرہ سب کچھ مارز وجود میں آ جاتا، اور اللہ کے حکم سے اس میں روح بھی آ جاتی، اس لیے کہ کیونکہ اللہ نے آپ کو جب روح عطا فرمائی تو روح اللہ جبریل علیہ السلام کی پھونک سے آپ کا وجود مارز وجود میں آیا۔ سبحان تو پھر اللہ کا یہ روح اللہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو یہ معجزات جن کے رستوں پر ہم چلنے کی دعائیں مانگتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو مقام نبوت و رسالت پر فائز ہونے کے بعد اللہ کے دیے ہوئے معجزات کو اپنی صداقت اور سچائی میں وہ معجزات سامنے رکھتے، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا کہ میں ہاتھ پھیر کر مادر ذات اندھوں کی آنکھوں میں نور پیدا کرتا ہوں، کوڑیوں کا کوڑ دور کر دیتا ہوں۔ یاد رہے کہ جس کی بنائی عارضی طور پر ختم ہو جائے اس کا علاج تو ممکن ہے، لیکن جو پیدائشی طور پر ہی اندھا پیدا ہو اس کی آنکھوں کا کوئی علاج کسی انسان کے پاس نہیں، لیکن رب نے اپنے نبی عیسیٰ روح اللہ کو اس کا علاج عطا فرمایا۔ آپ ہاتھ پھیرتے تھے، پیدائشی اندھا اللہ اسے بینائی سے مالا مال فرمایا۔ اس وقت جو موذی مرض، کوڑ کا مرض تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا، کوڑ میں مبتلا مریض کو پیارے عیسیٰ روح اللہ کے سامنے لایا جاتا، آپ اس پر ہاتھ پھیرتے، رب کے کرم سے اس کی ساری بیماری دور ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا پیارے عیسیٰ روح اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ نے یہ بھی فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جب تم میرے پاس آتے ہو تم گھر میں کیا کھا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، تم اپنے اپنے گھروں میں کیا چھوڑ کر آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب غیب کی خبریں ہیں، پوشیدہ باتوں کا علم ہے، لیکن رب جس کو چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے یہ پوشیدہ علموں کا خزانہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کرتے ہیں مولا ہمیں اپنے پیارے نبیوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان نفوس قدسیہ، ان عظیم لوگوں کی عظمت کو سمجھ کر اپنے شب و روز بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا